عورت جب کچھ کرنے کی ٹھان لے تو بڑی سے بڑی رکاوٹیں عبور کر جاتی ہے۔ محمد علی رضا بتا رہے ہیں لاہور کی دو بہنیں آفی اور رابی کی کہانی، جنہوں نے 3 برس پہلے آن لائن ڈیجیٹل ڈیزائننگ سکھانی شروع کی اور آج کئی لڑکیاں اپنے گھر کا بوجھ بڑے فخر سے اٹھا رہی ہیں۔ میرا نام ہے آفی سیال اور میں ہوں رابعہ عباس، اور ہم پڑھاتے نہیں، ہم سکھاتے ہیں۔ آفی اور رابی، دو بہنیں ایک کہانی، جنہوں نے کچھ کرنے کا سوچا اور ایسا کر دیا کہ گھر والے بھی دنگ رہ گئے۔ کمپیوٹر پہ کر سکے، جیسے کہ گرافکس ڈیزائن کر۔ 1 لاکھ سے زائد آن لائن اسٹوڈنٹ بن گئے، کئی تو فری لانسنگ کے ذریعے ہزاروں روپے کما رہے ہیں۔ ایک ایسا پلیٹ فارم شروع کیا جہاں پہ ہم نے فری لانسنگ اور ڈیجیٹل سکل سکھانا شروع کی۔ سب سے اہم بات یہ کہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی بھی سکل نہیں تھی اور کوئی بھی ان کے پاس جاب نہیں تھی۔ گھر بیٹھے دنیا بھر سے آرڈر لینا اور ہزاروں اور لاکھوں کمانے کا رجحان دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ رابعہ عباس کا کہنا ہے کہ آنے والا دور فری لانسنگ کا دور ہے۔ پاکستان اس انڈسٹری میں 4تھ نمبر پہ ہے۔ یہ وہ انڈسٹری ہے جس میں ہم انڈیا کو بیٹ کرتے ہیں، اور اگر ہم ایسے ہی کام کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں ہے جس دن انشاءاللہ ہم اس انڈسٹری میں نمبر 1 ہوں گے۔ فری لانسنگ وہ ذریعہ معاش ہے جس کو کرنے کے لیے نہ تو آپ کو کسی بھاری بھرکم انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی آپ کسی کے محتاج ہیں۔ قوم کی یہ 2 بیٹیاں جس طرح سے معاشرے کو خود مختار بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، یہ عمل واقعی قابل ستائش ہے۔ کیمرہ مین اشفاق عباسی کے ساتھ محمد علی رضا، سما، لاہور۔ تو آفیہ سیال اور رابعہ عباس، آفی اور رابی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آفیہ اور رابعہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، ویلکم ٹو نیا دن۔ مجھے امید ہے کہ آپ دونوں خیریت سے ہوں گی۔ تو سب سے پہلے بتائیں یہ کہ کیا سوچا آپ لوگوں نے کہ کس طریقے سے اس چیز کو لے کے آپ نے آغاز کیا اور اب جہاں پہ ہیں کتنی مطمئن ہیں؟ جی السلام علیکم۔ السلام۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے۔ آفیہ، اگر آپ نے میرا سوال سنا تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کی جرنی کا آغاز کیسے ہوا، what thought you had جب آپ یہ کام شروع کرنے چاہ رہی تھی؟ جی السلام علیکم۔ ایکچولی ہم لوگوں نے سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ کس وجہ سے یہ سٹارٹ کیا۔ ایکچولی جب میں اسٹڈی کر رہی تھی یا پڑھ رہی تھی تو ہمارا بیک گراؤنڈ اس طرح سے تھا کہ لڑکیوں کو اتنا اسٹڈی کی طرف اپروچ نہیں کیا جاتا تھا۔ انہیں یہ سوچا جاتا تھا کہ وہ بڑی ہو گئی ہیں، اب انہیں باہر نہیں جانے دینا چاہیے اور ان کو گھر میں رکھیں، اور اس طرح سے باتیں ہوتی تھیں۔ لیکن جب میں نے اپنے فادر سے چھپ کے اور اپنی امی کے ساتھ مل کے میں نے ماسٹرز کیا، فیشن، ٹیکسٹائل وغیرہ، میں نے ساری اسٹڈی اپنی کرتی رہی، لیکن پھر بھی وہ اندر ایک چیز تھی کہ میری بیس ٹھیک نہیں ہے، مجھے کچھ الگ سے کرنا ہے، یا میں وہ میرے اندر وہ جو ایک سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی۔ لیکن تھرو آؤٹ میں پڑھتی گئی، میں نے اپنی جرنی سٹارٹ کی، لیکن ایک ٹائم تھا کہ میرے اندر تھا کہ میں کسی کے لیے کچھ کروں تاکہ وہ میرے اندر کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ ایٹ لیسٹ مجھے ہو۔ پھر ایک ٹائم پہ رابی اور میں فری لانسنگ کرتے تھے، ساتھ ساتھ ایک ٹائم پہ ہم نے یہ سوچا کہ چلیں اپنے لیے تو ہم اس ٹائم پہ نہیں کر سکے اتنی، ہم اپنے فادر اپنے پیرنٹس کے سامنے تو کھڑا نہیں ہو سکتا انسان، لیکن ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے لیے جو اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے اندر ان کے لیے کچھ ہے کہ ہم کچھ کریں، ہم ان کے لیے وہ راستہ بنائیں۔ اور اپ ورک والوں نے رابی کو نامینیٹ کیا، انہوں نے بھی ہم سے پوچھا کہ آپ کی کتنی کمیونٹی ہے، تب بھی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ہمارے پاس کمیونٹی نہیں ہے، ہم لوگ خود ہی فری لانسنگ کرتے تھے، خود ہی کماتے تھے، خود ہی کھاتے تھے، تو وہ چیزیں پتہ نہیں چلتی تھی کسی کو۔ لیکن پھر ایک ٹائم پہ ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بناتے ہیں جہاں پہ جو ہمیں مشکلات آئی ہیں، جو ہم نے فیس کی ہیں، وہ ان بچوں کو نہ دیکھنے کو ملے، ہم اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ ان لوگوں کو کچھ سکھا دیں، کچھ کر لیں تاکہ وہ اپنا کچھ کما سکیں۔ اس پہ سٹارٹ کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں، ہم لوگوں نے سنگل پیرنٹس کے لیے، ٹرانسجینڈرز کے لیے اور بہت سی ایسی کمیونٹیز کے لیے جن کے پاس جاب نہیں ہے۔ ایکچولی ہم نے کووڈ میں شروع کیا تھا جب بالکل جاب نہیں تھی کسی کے پاس بھی، ہر بندہ گھر بیٹھا ہوا تھا، ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا، تو اس ٹائم پہ ہم نے یہ سوچا کہ چلیں اب کچھ کر لیتے ہیں، اور اب وہ والی سیٹسفیکشن تھی اب میرے اندر آتی ہے، رابی کے اندر آتی ہے کہ ایٹ لیسٹ چلیں اپنے لیے ہم کچھ کر نہیں سکے تو ان بچوں کے لیے کر رہے ہیں جو یہ سوچتے ہیں۔ تو وہ چیزیں تھیں جس طرح سے ہم نے سٹارٹ کیا، اور ابھی ہماری ماشاءاللہ 1 لاکھ سے زیادہ کمیونٹی ہے جن لوگوں کو ہم پڑھا چکے ہیں، جو اسکل سیکھ چکے ہیں اور وہ ارننگ بھی کر رہے ہیں،
اور ماشاءاللہ سے سنگل پیرنٹس ہوتی ہیں, ہاؤس وائف ہوتی ہیں, اور وہ ہمارے سے 1-to-1 سیشنز لیتی ہیں, بات کرتی ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم انہیں سافٹ ویئر پہ اسکل سکھاتے ہیں, ان کی لائف کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوتی ہے, اپنی پرابلم شیئر کرتی ہیں. اور بہت اچھا لگتا ہے جب ان کے ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے اور ہمیں وہ بولتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں. ہم وجہ نہیں ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ایک وجہ, لیکن وسیلہ اگر ہم بنتے ہیں تو بالکل. اچھا عافیہ, یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ یو ہیو اے کمیونٹی ناؤ. اور پاکستان کے مختلف شہروں کا ایشو یہی ہے کہ بجائے ہم کہ گورنمنٹ پہ ڈالیں کہ اداروں پہ ڈالیں, وائی ناٹ ڈیولپ آر اون کمیونٹیز, کیونکہ باہر ممالک میں اسی طرح ہوتا ہے. کمنگ ٹو رابعہ, رابعہ آپ مجھے بتائیں, بہت سارے لوگ یہ آج گھروں میں بیٹھ کے جاننا چاہتے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ کووڈ تھا, کووڈ میں دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز ڈمپ ہو گئیں, جاب کریشن تو کیا, جاب پریزرویشن تک محال ہو گئی. ایسے میں مجھے یہ بتائیں رابعہ کہ کس طریقے سے انسان فری لانسنگ کر سکتا ہے, واٹ از فری لانسنگ, اور یہ کتنا لوکریٹو ہے؟ السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ اس. آپ نے بات کی فری لانسنگ کی کہ ہاؤ لوکریٹو اٹ از, اور یہ گھر بیٹھے لوگوں کو کیسے بینیفٹ کر سکتا ہے. فری لانسنگ کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آن لائن پیسے کمانے کے ان طریقوں میں سے ہے جو لیگل ہے, جس میں کوئی اسکیم نہیں ہوتا, آپ کے پیسے محفوظ رہتے ہیں, کوئی انویسٹمنٹ درکار نہیں ہے. عموماً جب آن لائن پیسے کمانے کی بات کی جاتی ہے تو دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو جائے, ہم کسی اسکیم کا حصہ نہ بن جائیں, جو عموماً ہوتا ہے. 95% سٹوریز ایسی ہیں جس میں آن لائن کام کرنے کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. تو فری لانسنگ ان میں سے نہیں ہے. فری لانسنگ ایک لیگل اور لیجٹ وے آف ارننگ ہے. اور سیکنڈلی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فری لانسنگ کے لیے آپ کو کوئی انویسٹمنٹ درکار نہیں ہے. آج کل بہت نام ہے ای کامرس کا, امیزون کا, ڈراپ شپنگ کا, کہ آپ آن لائن کاروبار کر کے پیسے کما سکتے ہیں, اور کئی لوگ کما بھی رہے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کاروبار کی بات آتی ہے تو سرمایہ درکار ہوتا ہے. بالکل. تو وہ ایسے تمام لوگ جن کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, سرمایہ نہیں ہے, اور وہ گھر بیٹھ کے اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں, آن لائن پیسے کمانا چاہتے ہیں, خود کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, اپنے لیے فائنینشیل انڈیپینڈنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے فری لانسنگ ایک بہترین ذریعہ ہے. اوکے. اچھا, فری لانسنگ کے ذریعے جی اچھا رابعہ, اب میں چاہوں گا کہ مجھے ڈفرینٹ ڈسپلنس بتائیں. جیسے کہ بہت سارے لوگ آن لائن کانٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں, آپ لوگ ڈیجیٹل ڈیزائننگ سکھاتے ہیں, تو کون کون سے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں جہاں پہ ایک بندہ گھر بیٹھ کے فری لانس کر سکتا ہے؟ دیکھیے, فری لانسنگ کا آسان الفاظ میں مطلب ہے آن لائن اپنی سکلز کو بیچنا. آپ کے پاس کوئی بھی ڈیجیٹل سکل ہے, اس کو آپ فری لانسنگ کی دنیا میں بیچ کے پیسے کما سکتے ہیں. اب یہ ڈیجیٹل سکل کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ کام جو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر کیا جاتا ہے اس کو ڈیجیٹل سکل کہتے ہیں. آپ نے بات کی کانٹینٹ رائٹنگ کی, ہم سکھاتے ہیں ڈیجیٹل ڈیزائننگ. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ, ویب سائٹس بنانا, سافٹ ویئرز بنانا. آپ اچھا لکھتے ہیں, اچھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں, کانٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک اچھے اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ اکاؤنٹنسی کی سروسز دے سکتے ہیں. یو آر اے لیگل ایڈوائزر, آپ اپنی لیگل سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز, کوئی بھی اسکل جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یا سیکھ سکتے ہیں, فری لانسنگ کی دنیا میں بکتا ہے. آل رائٹ. اچھا, ناؤ کمنگ ٹو عافیہ. عافیہ, آپ نے جب یہ سفر کا آغاز کیا, لوگ شروع میں آپ کے پاس آئے, پھر یقیناً کس طریقے سے آپ نے ایز کمیونٹی لیڈرز ان لوگوں کا اعتماد جو ہے اس کو اپنے اوپر بحال کروایا, اور اب جیسے آپ بتا رہے ہیں لاکھ سے زیادہ لوگوں کی آپ کی کمیونٹی ہے, واٹس یور نیکسٹ موو ناؤ؟ سر, اس میں صرف یہ بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان سے کنیکٹ کس طرح کر سکتے ہیں, ہم ان سے بات چیت کس طرح سے کر سکتے ہیں. اگر ہم ان لوگوں کا پہلے سنیں, سب سے پہلے ان کو سنیں, کوئی سننے والا چاہیے ہوتا ہے سر. آج کل تو کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, اور ہم لوگ پہلے ان سے سنتے ہیں, ان کی پرابلمز کیا ہیں, ان کو بتاتے ہیں. ان کے ضروری نہیں ہے کہ ہم سکلز ہی سکھائیں گے, ہم سافٹ ویئر ہی سکھائیں گے تو وہ کچھ آگے بڑھ سکیں گے. سب سے پہلے پرابلم پوچھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سافٹ ویئر کا پرابلم ہو, کوئی دماغی پرابلم بھی ہو سکتا ہے, کچھ مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں, تو ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. جب اتنا کانفیڈنس دیتے ہیں کہ ہم ان کو سن رہے ہیں, تو سننے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پرابلم شیئر کرتے ہیں, اور ہم ان کو سالو تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے, لیکن ہم لوگ ان کو اگر سن بھی لیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور ایسے بہت سارے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو 60+ بھی ہیں,
40 پلس بھی ہیں, ہاؤس وائف ہیں, ان لوگوں سے بات کر کے لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم سے بڑے ہیں, ایسا ہی فیل ہو رہا ہوتا ہے ہم لوگ ان سے بڑے ہیں اور ہم سے وہ اسی طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو کانفیڈنس ان کو اسی طرح سے آتا ہے, ان کا یقین, ان کو پہلے یقین دلانا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ پہ یقین کرنا ہے, تو وہ پہ یقین آ جاتا ہے. اچھا عافیہ, مجھے یہ بتائیے پاکستان کے کن کن علاقوں سے لوگ آپ کی اس کمیونٹی میں جڑے ہوئے ہیں؟ کیا صرف پاکستان سے ہیں یا باہر دنیا سے بھی ہیں؟ سر ایکچولی آؤٹ آف کنٹری بھی ہیں, انڈیا سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے ساتھ کنیکٹ میں ہیں, جو ہمارے ساتھ ایک تو فزیکلی کلاسز لینے کے لیے بھی ایک سکھ تھے شاید, وہ آتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس سیکھنے کے لیے, اور پاکستان کے ہر سٹی سے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ. تو یہ کوئی لمٹ نہیں ہے, کہیں سے بھی کوئی بھی ہمیں جوائن کر سکتا ہے. زبردست. اوکے ناؤ رابعہ, اب لوگ جو ہیں آج کل, آپ خود بھی یہ دیکھتی ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک ریولیوشن ہے, لیکن اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے وہ کرنا ہے, وہ ایک زیادہ بڑا ایشو ہے, وہ ایک زیادہ بڑا پرابلم ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم فری لانسنگ کی دنیا میں بطور پاکستانیز کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں, ہمارا کتنا پوٹینشیل ہے, ہم کہاں تک جا سکتے ہیں اس مارکیٹ میں؟ دیکھیں, پاکستان کے لیے فری لانسنگ انڈسٹری میں پوٹینشیل کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج سے قریباً 4 برس پہلے پاکستان 38 نمبر پہ تھا ان دا فری لانسنگ انڈسٹری, اینڈ رائٹ ناؤ وی آر آن دا 4th نمبر. اور اگر ہم ایسے ہی کام کرتے رہے فری لانسنگ کی دنیا میں, تو آئی ایم ویری مچ پازیٹیو اینڈ شیور کہ وہ دن دور نہیں جس دن پاکستان فری لانسنگ انڈسٹری میں نمبر 1 ہوگا. کیونکہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اسکل کی کمی نہیں ہے, ہیومن ریسورس بے تحاشا موجود ہے, صرف کمی ہے تو ڈائریکشن کی. کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن. بہت زیادہ انفارمیشن ہے, دیر از ٹو مچ آف انفارمیشن. میرے خیال میں آج کل کے وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے. آپ کسی بھی چیز کو سرچ کرتے ہیں اوور انٹرنیٹ, چونکہ انٹرنیٹ ہر کسی کے پاس اویلیبل ہے. آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے لیکن انٹرنیٹ ضرور ہوتا ہے. تو جب آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں اتنی زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے صحیح انفارمیشن کون سی ہے اور فار دا سیک آف انفارمیشن کون سی ہے. تو اگر اس یوتھ کو, اس ہیومن ریسورس کو صحیح ڈائریکشن میں گائیڈ کیا جائے تو آئی ایم شیور کہ نہ صرف ہم فری لانسنگ انڈسٹری میں نمبر 1 ہو سکتے ہیں بلکہ ہم اپنی آئی ٹی ایکسپورٹ کو بھی انکریز کر سکتے ہیں. دیر از ٹو مچ پوٹینشیل ان دس آئی ٹی ورلڈ. اوکے. اچھا, آخر میں چاہوں گا آپ دونوں اس کا مجھے جواب دیں, اسٹارٹنگ فرام رابعہ. رابعہ, آپ اپنی اس کمیونٹی کو مزید کتنا فلرش کرتا دیکھنا چاہتی ہیں اور آگے آپ لوگوں کے کیا پلانس ہیں؟ دیکھیں, ہماری نظر میں فلرشمنٹ کا مطلب ہے امپاورمنٹ. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کہ ہم نے اگر 1 لاکھ کمیونٹی کو ٹرین کر دیا تو وی آر ڈن ود دیٹ. ہمارا مقصد ہے جس چیز کے لیے ہم کام کریں دیٹ از امپاورمنٹ. تو ابھی ہم کام کر رہے ہیں کہ جو کمیونٹی ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے اس میں سے میکسیمم کو امپاور کیا جائے, فائنینشیل انڈیپینڈنس جو وہ اپنے لیے خود کریٹ کرے. پلس آبویسلی we want to expand our community to number of millions, 1 million, 5 million, 10 million. Let's see کہ ہم اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں, کیونکہ بھی ہماری کمیونٹی all over the world increase ہو رہی ہے. It's not only limited to Pakistan. So yeah, let's see how it goes. اینڈ عافیہ, میں آپ کا کمنٹ اس حوالے سے جاننا چاہوں. جی, میری اور رابی کی پائپ لائن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم ورکنگ کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی ہمیں وہ ٹریک نہیں مل رہا ہے. انشاءاللہ کاش کے نام سے بھی ہمارا ایک آئیڈیا ہے جو ہم وومن امپاورمنٹ پہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس پہ ورکنگ جاری ہے, وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. اس میں ڈفرینٹ کورسز ہوں گے. جو لوگ بالکل بھی پڑھے لکھی نہیں ہیں, لڑکیاں جو ہاؤس وائف ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, ان کے لیے کچھ ایسے کورسز جو صرف سیکھ کے اس سے ارننگ کر سکیں. آگے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری پائپ لائن میں ہیں, انشاءاللہ وہ بھی لے کر آئیں گے ہم سب کے سامنے اور انشاءاللہ اس پہ ورکنگ کریں گے. بس وومن امپاورمنٹ پہ کام کرنا ہے اور کچھ ایسا کرنا ہے کہ ایک لڑکی بھی بول سکے کہ میں بھی کچھ کر سکتی ہوں. آئی مین, اب یہ بولنے کی ضرورت ہے کیا؟ یہ جو آپ نے جملہ کہا ہے اس کی جیتی جاگتی تصویر آپ دونوں ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی. تو تھینک یو سو مچ رابعہ, عافیہ, آل دا لک ٹو یو کہ آپ جس طریقے سے یہ کام کر رہی ہیں وہ اسی طریقے سے آگے پروان چڑھتا رہے.